بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المتين الكريم ورؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامقام، مالک ہفت آسمان، کشور رسولاں، فخر موجودات، سرور کائنات، منبع جود و کرم، صاحب لوح و قلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، دافع البلاء و علم، شہریار ارم، تاجدار حرم، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار اور پھول پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام شریف کی 7واں دن گزر کر 8ویں شب میں ہم اور آپ تشریف فرما. جو حضرات ابھی تک اپنے گھروں پر ہیں، میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو جلد سے آپ مسجد میں تشریف لائیں، مجلس پاک میں، اور امام عالی مقام کی مقدس سیرت کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور آیا صحن آمنہ میں ماہ پارا نور کا، میرے امام فرماتے ہیں، آیا صحن آمنہ میں ماہ پارا نور کا، گاتی ہے حوران جنت پیارا نغمہ نور کا، کفر سارا چھن گیا پھیلا اجالا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. فاطمہ خیر النساء کا پیارا کنبہ نور کا، فاطمہ خیر النساء کا پیارا کنبہ نور کا، مرتضیٰ کے لاڈلے کا ہر دلارا نور کا، مرتضیٰ کے لاڈلے کا ہر دلارا نور کا. جو امام کربلا ہے وہ بھی ٹکڑا نور کا، جو امام کربلا ہے وہ بھی ٹکڑا نور کا. اصغر نوخیز اور قاسم سا دولہا نور کا، اصغر نوخیز اور قاسم سا دولہا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین
وراثت گھرانہ، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق یہ کریر اللہ نے لمعہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کا خطاب میں بتا رہا تھا، کل کے خطاب میں گفتگو یہ ہوئی، حضرت مولا علی مشکل کشا کا نکاح حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی بطول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور زندگی خوشحال گزرتی رہی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو سلام اے خاتون جنت، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظیم الشان تعلیم پائی تھی۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی اپنے بابا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ لمحہ خیال رکھتی تھی۔ حالانکہ آپ سے بڑی آپ کی 3 بہنیں تھیں، ام کلثوم اور حضرت رقیہ اور حضرت زینب جو سب سے بڑی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ تینوں بیٹیاں مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنجیدہ مزاج تھی، خاموشی پسند تھی، مگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی بڑی تیز ترار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم ذہن بھی آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے ایک خاص قدرت آپ پر عطا فرمائی تھی، خاص رحمت آپ پر عطا فرمائی تھی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، صاحب روضۃ الشہادت لکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، انہوں نے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت فاطمہ زہرا کی عمر 4 سال یا 5 سال کم و بیش اتنی ہی نہیں ہوگی، مگر ایسے عالم میں جب عورتوں نے مل کر کے جب حضرت خدیجہ کو غسل دیا، اس میں حضرت فاطمہ پیش تھی، اور جب کفن پہنایا گیا تو 4-5 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ خدیجہ کو کفن پہنایا۔ یہ تعلیم و تربیت مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی۔ آؤ سنو، واقعات کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں، احادیث پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کعبے کی دیوار کے سائے میں نبی کونین نماز ادا کرتے تھے تو مکے کے اوباش کبھی لکڑی کا کچھر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتے تھے، کبھی اونٹ کی اوجڑی۔ تو تاریخ بتاتی ہے ننھی فاطمہ جایا کرتے تھے، اوجڑی کو ہٹا کے اپنے بابا کی پیٹھ کو صاف کیا کرتے تھے، لکڑی کے کچھر کو ہاتھ لگا کر کے پوری طاقت بٹور کر کے دھکیل کر کے پیچھے گرایا کرتی تھی۔ اور جب مدینے کے تاجدار کاشانِ نبوت و رسالت پر آیا کرتے تو فاطمہ زہرا پہلے دوڑ کر کے بابا کے قریب جاتی، دست کا بوسہ لیتی تھی۔ یہ بچپنے کا عالم فاطمہ زہرا کا میں بتا رہا ہوں۔ جاتی اور کہتی تھی، بابا اللہ رب العزت نے جو آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے، تو اے اللہ کے نبی آج اتنے لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا۔ باقی اور بہنیں آپ کی خاموش مزاج رہا کرتے تھیں۔ ایک روز حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ بھوک کی شدت کی شکایت آپس میں کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے گھر میں کچھ بنا نہیں تھا، بھوک سے پیٹ کو لگ رہا تھا۔ زینب پاک آئی، آپ کی بڑی بیٹی، کہ اے رقیہ کلثوم کیا باتیں کر رہی ہو؟ اتنے میں
فاطمہ زہرا بھی آ گئی جن کی عمر چھوٹی تھی، بھوک کی شکایت کی تو ننھی فاطمہ نے اپنے بڑی بہنوں سے کہا بہن اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، کیوں کہ ہم اگر اپنے شکم کی شکایت کریں گے تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی۔ بہن دیکھتی نہیں ہو مکے کے کافر مشرکین ہمارے بابا کو کتنی تکلیفیں دیا کرتے ہیں، جب بابا گھر میں تشریف لایا کریں تو ہم لوگ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجایا کریں، بابا کی خیریت معلوم کیا کریں۔ اس طریقے سے چھوٹی بہن اپنی بڑی بہنوں کو سمجھا رہی تھی۔ نبی کونین تشریف لائے، فاطمہ کی گفتگو سن کر دروازے پر رک گئے مدینے کے تاجدار۔ جب فاطمہ اپنا خطاب دے چکی، اپنا تقریر کر چکی تو مدینے کے تاجدار اندر تشریف لائے اور کہا بیٹی فاطمہ الفاطمہ بدعۃ منی، اے بیٹیوں سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، مطلب یہ نبی فرما رہے ہیں میں نبی ہوں، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں پیغمبر ہوں، فاطمہ اللہ کے اس پیغام کا ایک ٹکڑا ہے۔ بتا دیا کہ میں نبی ہوں اور میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ۔ اسی وقت آپ نے تبسم فرما کے پیار سے کہا تو ام ابیہا، حضرت فاطمہ کو اسی وقت مدینے کے تاجدار ام ابیہا کہا تھا۔ بعد میں جیسے بڑی ہوتی رہی خیال رکھتی رہی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کونین کے مشابہ، آپ کی گفتار، رفتار، بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ و طریقہ ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح تھا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دین متین کی تبلیغ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا بی بی بطول کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے ہوا، آپ کے گھر میں اللہ رب العزت نے پھول کھلائے، ان پھولوں سے مدینے کے تاجدار کو بڑی محبت تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی فاطمہ کے گھر جب سے پہلا بچہ ہوا مدینے کے تاجدار نے کہ مولا علی نے کہا، روایتیں اور بھی ہیں کہ حضرت علی نے حرف نام بھی رکھا تھا، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے کہا حضور آپ کا نواسا ہے، نام رکھ دیجئے۔ آپ نے کہا اے علی ابھی انتظار کرو، اتنے میں سدرہ کے مکین جبریل امین تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے بی بی فاطمہ کے گھر جو بچہ ہوا ہے اس کے نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے جائیں گے۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر، یہ سریانی زبان میں ہے، لوگ شبر اور شبیر کہتے ہیں، اصل جملہ شبر اور شبیر ہے سریانی زبان میں۔ اور شبر کے معنی ہوتے ہیں اردو میں حسن، عربی میں حسن کے معنی اردو میں ہوتے ہیں خوبصورت۔
رکھا گیا۔ دوسرا شہزادہ ہوا، اس کا نام شبیر یعنی حسین رکھا گیا۔ حضرت علی کے گھر ایک اور شہزادہ ہوا جس کا نام مشبر رکھا گیا، یعنی محسن، مگر وہ بچہ زیادہ دنوں تک دنیا پر نہیں جا سکا، کم سنی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ بیٹیاں بھی ہوئی، مگر آؤ تاریخ کے آئینے میں یہ دو پھول نبوت و رسالت کے، جنہوں نے کائنات عالم کے اندر اپنی خوشبو کو پھیلایا ہے، اور جن کے احسانات دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے، صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ عاشقان حسین ہمیشہ اپنے عشق کا نذرانہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی پیش کر رہے ہیں، صبح قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ان دونوں بچوں سے بہت پیار تھا۔ جب حضرت حسین پاک چھوٹے سے تھے، تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ام المومنین حضرت ماریہ سے ایک بچہ تولد ہوا جس کا نام محمد ابراہیم رکھا۔ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادوں میں یہی ابراہیم جو تھے وہ تھوڑے دنوں تک زندہ رہے، زیادہ 6 مہینہ یا اس سے کم و بیش، باقی سب 1-1.5 مہینے 2 مہینے میں بھی پتہ کر گئے۔ ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک زانو پر آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، ایک زانو پر حسین پاک۔ سدرہ کے مکین جبریل امین تشریف لائے، آپ دونوں بچوں سے دل بہلا رہے تھے، دونوں بچوں کو کھلا رہے تھے۔ جبریل آیا، رسول اللہ اللہ رب العزت نے سلام کیا ہے، بعد سلام کے عرض کرتا ہے، مولا یا رسول اللہ آپ کی گود میں 2 بچے ہیں، ان میں سے اللہ ایک کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ایک کو اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہے، اب مرضی آپ کی۔ توجہ کرو، اللہ مرضی کس کی دیکھ رہا ہے؟ محبوب کی، مختار کائنات ہیں۔ اللہ بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پتا چلا اللہ بھی رضا مصطفیٰ کو چاہتا ہے، اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے، رضا محمد۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اللہ سے فرما دو کہ میرے بیٹے ابراہیم کو لے لے اور حسین کو چھوڑ۔ فرمایا، یا رسول اللہ ابراہیم کہاں؟ اے جبرائیل اگر ابراہیم جائیں گے تو خالی مجھے تکلیف ہو، ان کی ماں مالیہ کو ہوگی، مگر حسین کو اگر اللہ نے اٹھا لیا تو میری بیٹی فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوگی جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے، اور نبی سے عداوت رکھے سب دوست ہیں اللہ سے عداوت۔ بات وہی ہوئی، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اٹھا لیا، حسین پاک کو چھوڑ دیا۔ اکثر مدینے کے تاجدار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے حسین پر اپنے
حقیقی بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے بچپنا حسین پاک کا گزر رہا ہے، کہاں نبوت و رسالت کی گود میں گزر رہا۔ حسین پاک اور حسن مصطفیٰ دونوں بھائی عظیم الشان انداز میں اپنی زندگی کو نبی کونین کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لبہائے مبارک کو بوسہ دیتے تھے، حسین پاک کے گلے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت حسین کو گود میں لے کر کھلا رہے تھے، جبریل امین تشریف لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج ایک غمناک خبر لے کر کے آیا ہوں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا جبرائیل کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا جو آپ کی گود میں ہنستا کھیلتا اچھل رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی امت سے بے دردی سے شہید کرے گی۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس جگہ کو دیکھنا تو میں اس جگہ کی مٹی لا کر کے تمہیں دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے کر کے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کتاب الاسباق اس بات کی گواہی دیتے ہیں جبریل گئے کربلا کی مٹی لائے، لا کر کے مدینے کے تاجدار کو دی۔ وہ سرخ کلر کی مٹی کو جب مدینے کے تاجدار نے دیکھا وہ سونگا، کہا جبرائیل اس مٹی سے تو میرے حسین کے خون کی بو آ رہی۔ اتنے میں ام المومنین حضرت ام سلیم تشریف لے آتی۔ بات دیکھتے رہو اور نبی کونین کا علم غیب بھی دیکھتے رہو کہ میرا نبی کتنا علم غیب جانتا ہے۔ تمام ام المومنین حیات ہے خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ، مگر نبی کونین نے وہ مٹی دی حضرت ام سلیم کو، نہ کسی عجلہ صحابی کو، نہ کسی ام المومنین کو۔ ام المومنین ام سلیم کو مٹی دی، اے سلیم اس مٹی کو محفوظ کر کے رکھ لو، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ ام سلیم جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل نے خبر دے دی، اپنے ننھے سے حسین نے شہادت کی۔ نبی کونین کی جستجو محبت چاہت حسین کے ساتھ اور بڑھ گئی۔ نبی کونین حضرت حسین پاک کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، گلے کو چوما کرتے تھے۔ یہ کل جو دن گزرا ہے 7 محرم کو کربلا میں حسین کے اوپر اہل بیت پر پانی بند کیا گیا تھا۔ کئے محرم کو؟ 7 محرم کو پانی بند۔ حسین کو اہل بیت کو پانی نہیں دینا، کوئی بھی پیے، چرند پیے، پرند پیے، شجر پیے، حجر پیے، کافر پیے، مشرک پیے، منع نہ کیجیے، فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ یہ اعلان تھا اور ابن صاحب کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حسین پرورش کہاں پا رہا ہے؟ نبوت کی گود میں۔ حسین نے پرورش کہاں پائی؟ نبوت کی گود میں۔ بیٹا شیر خدا کا، لخت جگر، خاتون جنت کا۔ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی ان کا پانی بند کر سکے۔
ارے اگر کہو کیسے نہیں سمجھ میں آتی تو حدیث کا مطالعہ کر لو. حدیث پاک کا مطالعہ کرو. اپنے گھر سے بتاؤں تو کوئی شکوہ بھی ہو غیر کے گھر سے بتا دیتا ہوں. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر صفحہ نمبر 102 پر واقعہ لکھا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ نبی کونین کے گھر جو ان کی خادمہ ان کے والدہ کی تھی ام ایمن. یہ نبی کی سیرت میں نے بتایا تھا کہ ام ایمن کے ساتھ آپ کی والدہ جا رہی تھی مدینہ. مکان ابوا پر جو ہے آپ کا انتقال ہوا تو ام ایمن نبی کو مکان ابوا سے لے کر واپس مکہ آ گئی. وہ ام ایمن نبی کونین کی والدہ کی خادمہ ام ایمن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا کہ ام ایمن کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ جا رہی تھی سفر پہ, میرے پاس پانی ختم ہو گیا. جنگل بیابان ریتیلا چٹیل میدان کا دور دور تک پانی نہیں تھا. ام ایمن نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کہا اے زمین و آسمان کے مالک, میں جس کی خادمہ ہوں اس کے گھر میں جو ننھا سا بچہ ہے آیا ہے برکتوں والا, اس کے صدقے میں مجھے پانی دے دے. ام ایمن کہتی ہے اچانک ایک مشکیزہ پانی سے بھرا بھرایا میرے سامنے آ گیا. کہ کون لکھ رہا ہے؟ نبی کے تصرف و اقتدار کے منکر لکھ رہے ہیں. اور اسی جمال الاولیاء کے اندر صفحہ نمبر 80 پر ایک واقعہ اور اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ ایک صحابی تھے محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ صحابی وہ سفر میں گئے ہوئے تھے, احتلام ہوا, جنوب ہو گئے, ناپاک ہوئے, پانی غسل بھر کا نہیں تھا, نماز کا وقت قریب تھا, غسل کیسے کریں؟ اب واقعہ کتنا انہوں نے اس کے ساتھ میں رعایت کی ہے وہ کوئی جانے, کیونکہ غسل کے لیے پانی نہیں تو حکم تیمم کا بھی. پانی نہیں, میں سڑک تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں. مگر جو اس نے لکھا میں وہی من وعن نقل کر رہا ہوں. جہاں پانی نہیں تھا, آسمان کی طرف اٹھایا نظر, محمد ابن عبداللہ صحابی نے کہا اے اللہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, میں غسل کرنا چاہتا ہوں, تو پانی کا انتظام کر دے. اچانک بادل آیا, عبداللہ کے اوپر پانی برسا تب تک جب تک وہ غسل نہ کر لی. یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا. مگر آؤ ہم اپنے گھر کی بات کریں, اپنے گھر کی بات کریں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ ایک بار نہیں بہت بار حضرت حسین کو سکھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کونین حضرت حسین کے ہونٹوں کو ایسے چوستے تھے جس طرح ہم لوگ کھجور کی گٹھلی کو چوستے ہیں. بات کیا تھی؟ مدینے کے تاجدار ہونٹ چوم رہے ہیں, گلا چوم رہے ہیں. بات کیا؟ بات یہ ہے کہ مختار کائنات کربلا کا منظر دیکھ رہے تھے.
میرے حسین پر پانی بند کیا جائے گا، دانا بند کیا جائے گا۔ آج میں اپنی زبان فیض نبی کونین کی زبان فرماتے ہیں اپنے حسین کے منہ میں ڈال دوں، جب کربلا میں پانی بند ہو تو کوئی کسی طرح کی خشکی اور تشنگی میرے حسین کو پریشان نہ کر سکے۔ مقصد یہی تھا، کیونکہ نبی کونین نے بچپنے سے حسین پاک کو ویسا تیار کیا۔ آپ نے بارہا سنا ہر سال اور پیج کو سنتے رہے ہوں گے کہ نبی کونین سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، حسین پاک پیر پر تشریف لے گئے۔ حسین پیر پر آئے، نبی نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین پیر سے نیچے تشریف لے گئے۔ نماز کس کی؟ امام الانبیاء کی نماز ہے۔ پیر پر کچھ ٹپنا میں تھا، نماز ہے، امام الانبیاء ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سجدے کی تسبیحوں کو بڑھا دیا، اسی لیے عاشق رسول نے کہا تھا پشت نبی پر سبت نبی ہے، پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا تھا۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا تھا۔ جس نبی کونین کو یہ برداشت نہ ہو کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں، حسین گر جائے، چوٹ لگ جائے، وہ نبی کبھی یہ برداشت کرتا کربلا میں اس کو امتی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ کبھی برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں، مگر یہ ہونا مقدر تھا، ورنہ وہ پروردگار عالم کے محبوب ہاتھ اٹھا دیتے، اے اللہ اس قضائے مطلق کو ٹال دے، ایک سکند بھی نہیں لگتا، اور ایک پلید نہیں، کروڑوں پلید آتے اور سب یوں ہی بہ جائے۔ اور کربلا میں آپ تو سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین کے ساتھی کتنے تھے، کتنے ساتھی تھے حسین کے پاس، کربلا میں کتنے لوگ شہید ہوئے، معلوم ہے؟ بھائی بھیا بتائے تو اگر معلوم ہو تو جن لوگوں کو معلوم ہے سن تو برسوں سے پڑ گیا، یاد رکھنے کی چیزیں ہیں سب، اور یہ واقعات اپنے بچوں کو گھر میں بتانے کے ہیں۔ ایسا جب یہ واقعات اپنے بچوں کو بتاؤ تو تمہارے بچے بزدل نہیں ہوں گے، ڈرپوک نہیں ہوں گے، شیر دل ہوں گے۔ یہ واقعات سننے کے بعد یہ واقعات اپنے گھروں میں بتایا کرو، ان کے چرچے اپنے گھروں میں کیا کرو، ثواب بھی ملے گا، تمہارے بچوں کا دل مضبوط بھی ہوگا۔ 72 کے مقابلے میں کتنے آئے تھے؟ 22,000۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جنرال آیا تھا، کیونکہ معلوم تھا نبی کونین نے بچپنے پڑھی تھے، وہ ٹریننگ دے دی ہے، وہ تعلیم و تربیت دے دی، کیونکہ نبی کونین کی بارگاہ میں آ کر کے ننھے سے حسین نے کہا تھا، اے نانا جان میں دیکھ رہا ہوں سب کے پاس مدینے میں سواریاں ہیں، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ نانا نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا اور آپ چلنے لگے، بیٹا حسین تیری سواری میں ہوں۔ نبی کونین کا نواسا سوار ہو گیا، آقا کونین گھٹنے اور ہتھیلیوں کے پر چڑھ کر کے بچے کا دل بہلا رہے تھے۔ بچہ بولا، اے نانا جان سب کے ہاتھوں میں سواری کی لگام
رہی. روضۃ الشہادت کے مصنف لکھتے ہیں ایک لال کلر کا سرخ کلر کا دھاگا تھا، آپ نے منہ میں لگایا، زلفوں کے ساتھ حضرت حسین کو تھما دیا. اے حسین لے، یہ تیری تیری سواری کی لگام ہے. حسین پاک نے اور لگام کو پکڑ لیا. اب جدھر حسین موڑتے تھے نبی ادھر مڑ کے چلتے تھے، جدھر حسین موڑتے تھے ادھر مڑ کر کے چلتے تھے. کچھ دیر کے بعد حضرت حسین نے کہا نانا جان، سب کی سواریاں تو بولتی ہیں، میری سواری کیوں نہیں بولتی؟ مدینے کے تاجدار نے اف اف کی آوازیں بلند کی. دنیا سمجھ رہی تھی بچے کے مطالبے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، بچے اسی طرح کے مطالبے کرتے ہیں. نبی ان کا دل بہلا رہے تھے. نہیں، شیر محمد برکاتی کا وجدان کہتا ہے، عقیدہ اور ایمان کہتا ہے. نبی بہلا نہیں رہے تھے دل کو، بلکہ کربلا کی ٹریننگ دے رہے تھے، کربلا کی ٹریننگ دے رہے تھے، کربلا کی ٹریننگ دے رہے تھے، کربلا کے لیے تیار کر رہے تھے. حسین آج میری پیٹھ پہ سوار ہو جا، مضبوطی سے میرے زلفوں کو پکڑ لے. کربلا میں تجھے امت کی بار جو سنبھالنا ہے. حسین ہاتھوں میں لرزش نہ آنا چاہیے. کربلا میں پانی بند کیا جائے گا، علی اکبر کو شہید کیا جائے گا، علی اصغر کو شہید کیا جائے گا، عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے. حسین تیرے پاس استقلال میں جنبش نہ آئے. حسین آج میں تیار کر رہا ہوں، اس تیاری کو برقرار رکھنا. یہی امتحان، یہی بات کربلا میں پورا کرنا. حسین پاک رکے نہیں راستے میں، کربلا میں گئے، سب پٹتے رہے، سب چھٹتے رہے، مگر حسین ڈٹے رہے. کیونکہ کانوں سے حسین پاک کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، صدائی آئی کٹا تو سر کو، لٹا تو گھر کو، بچا لو امت. صدائی آئی لٹا تو گھر کو، کٹا لو سر کو، بچا لو امت. جو وعدہ بچپن میں کیا تھا وہ آج پورا کر. جو وعدہ بچپن میں کیا تھا وہ آج پورا کر دو. تو نبی کونین یہ ترغیب دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، ایک ٹریننگ دے رہے ہیں، حسین پاک کو تیار کر رہے ہیں. مگر سنو پیارو، جب میرے آقا حسین کی عمر 7 سال 7 مہینہ 7 دن کی ہوئی، سب سے پہلا غم حسین پاک کو ملا. نانا دنیا سے پردہ کر گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت حسین پاک کی زندگی یہیں سے غم میں اترنے لگی. آپ نے صبر کا دامن یہیں سے تھامنا شروع کر دیا. 7 سال 7 مہینے 7 دن کی عمر پہ جب نانا دنیا سے گئے تو حضرت رسول کریم کے نواسے نے اپنے ہاتھوں میں دامن کو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا. کچھ دن اور گزرے. 6 مہینے کے بعد ماں فاطمہ کے لیے ایک دن بھی وہ بھی آنے والا تھا کہ ماں فاطمہ تو گزرنے والی ہے. ایک دن ایسا ہوا گھر کے اندر معمول کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، معمول کے خلاف گھر میں کام ہو رہا ہے. دن میں ہی جھاڑو لگا دی گئی، جو آٹا کے جو وغیرہ رکھا تھا اس کو پیس کر کے آٹا کر کے حضرت فاطمہ نے رکھ دیا، لکڑیوں کو توڑ کر کے سجا کر کے رکھ دیا، اور جو کپڑے تھے وہ دھو کر کے رکھ دیے. مولا علی باہر سے آئے، اے فاطمہ آج یہ معاملہ تمہارا عجیب دیکھ رہا ہوں، معمول کے خلاف تم آج کام کر رہی ہو. صبح سے دیکھا جا رہا ہے فجر پڑھ کے جو تم کاموں میں لگی ہو، ابھی تک تم نے سکون نہیں لیا ہے، کام میں مصروف ہو، اور ماتھے پر شکن کیوں نظر آ رہا ہے؟
اے فاطمہ جب میں باہر سے آتا تھا تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ رہتی تھی، آج لبوں کی مسکراہٹ کہاں لوٹ گئی ہے؟ آج فاطمہ تمہارے ماتھے کی وہ چمک کہاں غائب ہو گئی ہے؟ آج نظر نہیں آتی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے سرتاج قریب آؤ، تم سے مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ حضرت علی نے اتنا سنا کلیجہ دھک سے ہو گیا، کیونکہ یہ تو وہی فاطمہ ہے جس سے زندگی ہو کر نبی کے گھر سے علی کے گھر میں آئی ہے۔ کوئی بھی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ نہ کسی کی ڈیمانڈ کی تھی، مگر آج فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ مولا علی آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ چھلا ہوا ہے، اس سے خون رس رہا ہے، ہاتھ ہتھیلیاں چھلی ہوئی ہیں، ان سے خون رس رہا ہے، پھر بھی کام میں مشغول ہے۔ حضرت علی نے کہا بولو فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے سرتاج، آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کی شب میری زندگی کی آخری شب آئے گی۔ میرے سرتاج میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد مدینے میں کسی کو اس کی خبر نہ دینا، میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کی کالی سیاہی میں نکالنا، کیونکہ ابھی تک میرے سر کے بالوں کی سیاہی کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ اے قوم کی خواتین، قوم کی شہزادیوں، حضرت فاطمہ زہرا کی کنیزوں، پیغام لے لو، درس لے لو حضرت فاطمہ زہرا سے۔ ماحول بڑا ابتر ہے، ہماری اسلامی ماں بہنیں فاطمہ زہرا کی یہ نصیحت و وصیت سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا اے علی، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، کیا تم وعدہ پورا کرو گے؟ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، آج تک تم نے کچھ نہ مانگا ہے، آج جو بھی کچھ مانگے گی وہ پورا کروں گا، جو نہ ضرور۔ حضرت بی بی بطول خاتون جنت نے فرمایا اے علی، میرے انتقال کے بعد حسن حسین کو اچھے سے رکھنا۔ تم جانتے ہو کہ حسن حسین کے رونے سے بابا نبی کونین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اگر حسین و حسن کو تکلیف ہوئی تو نبی کونین کو تکلیف ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے فاطمہ۔ پھر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے علی، میرے انتقال کے بعد تم دوسری شادی کر لینا۔ دیکھو، کیونکہ حضرت فاطمہ کو جب نکاح میں دیا تھا مولا علی کے، تو نبی کونین نے مولا علی پر دوسرا نکاح حرام کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ اے علی، جب تک فاطمہ ہے، فاطمہ کی حیات تک تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ قانون دا نبی، قانون ساز نبی۔ حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہو، دوسرا نکاح مجھے نبی کونین نے منع فرمایا تھا۔ کہا اے علی، میری حیات تک کے لیے منع فرمایا تھا، میرے بعد کے لیے نہیں۔ میرے انتقال کے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے نا؟ حضرت علی خاموش، آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ زمزم پر یہ اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آنکھیں بھر آئی مولا علی کی۔ کہ فاطمہ تم کہہ رہی ہو دوسرا نکاح؟ ہاں علی، وعدہ کرو میرے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا وعدہ تم سے وعدہ کرتا ہوں،
حضرت فاطمہ نے کہا مگر علی نکاح کرنا تو کسی بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے کرنا. دیکھو نگاہ فراست خاتون جنت کی دیکھو، حسن اور حسین سے محبت دیکھو. مولا علی نے کہا اے فاطمہ نکاح کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، بہادر قبیلہ بہادر عورت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مولا علی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ خاتون جنت نے فرمایا کہ اے میرے سرکار کہ بہادر قبیلے کی بہادر عورت سے آپ نکاح کرو گے، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے. میرا لخت جگر جب کربلا میں جائے گا وہ بچے اس کا ساتھ دیں گے. تاریخ بتاتی ہے حضرت فاطمہ نے نصیحت و وصیتیں کی، اس کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی. پھر مولا علی دوبارہ آئے، دیکھا حضرت فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہیں. کہا اے فاطمہ روٹیاں اتنی جلدی؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ حسین و حسن کو آج اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا دوں. میرا حسین آج میرے ہاتھوں سے جو لقمے کھائے گا تو اے علی کربلا میں جب حسین پہ پانی بند ہوگا، بھوک کی شدت ہوگی، تو میرے ہاتھوں کے کھلائے ہوئے لقمے کی لذت کربلا میں اسے بہکنے نہ دے گی، بلکہ حسین کے پائے استقلال میں استقامت پیدا کرے گی. تاریخ یہ بتاتی ہے وہ دن گزرا، رات آئی، فاطمہ زہرا نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدے سے فارغ ہوئی. عجیب سما تھا، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. دوسرا داغ مفارقت غم حضرت حسین کو نانا کی وفات کے 6 ماہ بعد گزر گیا. وقت گزرتا رہا، دن آگے بڑھتے رہے. ادھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب مولا علی نے خلافت کی باغ و ڈور کو سنبھالا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خارجیت کی سوزش پڑی ہوئی تھی. ادھر معاملہ جنگ جمل بھی درپیش ہوئی، جنگ صفین بھی، مگر ان جنگوں کے معاملات کو بتانے کے لیے وقت درکار نہیں. تو یہ جنگیں دعویٰ اور دلیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہی ہیں. اس کے لیے الگ وقت ہو جس میں کافی وقت لگنے والا ہے تب. مگر آپ کو بتا دو کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے پیچھے خارجی بہت زبردستی سے پڑ گئے تھے. جنگ نہروان ہوئی تھی، اس میں خارجیوں کو جب آپ نے مار کے پچھاڑا تھا اور کاٹ کر بھگایا تھا، اس کے بعد ان کی سوزشیں بڑی ہو گئی، سوزشیں بہت ہو گئی. انہوں نے پھر میٹنگ کی آپس میں، کیونکہ میں نے پہلے وہ نام بتایا تھا عثمان غنی کے ٹائم پہ، آپ کو یاد ہوگا عبداللہ ابن سبا. پورے معاملے کی جڑ عبداللہ ابن سبا کا، اسی کا سبائی فرقہ چالو ہوا. اس کے بعد معتزلہ مشبہہ فرقہ بھی بنے. مگر بات یہ ہوئی کہ خارجیوں نے آپس میں میٹنگ کر لی. اور یہ بتا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالخلافت مدینے کو بنایا تھا، عمر فاروق اعظم نے دارالخلافت مدینے کو بنایا تھا، عثمان غنی نے دارالخلافت مدینے کو بنایا تھا، مولا علی نے دارالخلافت کوفہ کو بنایا. اب کوفے میں جانا رہتے تھے، دارالعمارت جو تھا وہ کوفے کے اندر تھا. کوفے میں سے افسانہ کاموں کا سنبھالتے تھے. جنگوں میں ہی حضرت مولا علی ملوث رہے. اسی دوران جب سوزشیں زیادہ بڑھ گئی، معاملات بڑے ابتر ہونے لگے، اسی ماحول میں
خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص کو خریدا، خرید کر کے حضرت مولا علی پر حالت نماز میں وار کروا دیا۔ اسی وار کی شدت سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو داغ وفات کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، عباس علمبردار اور اپنے باقی بیٹوں کو نصیحت و وصیتوں کے حضرت مولا علی کے ٹوٹل بیٹے 17 تھے، 2 فاطمہ زہرا سے تھے، اور بعد میں جو آپ نے حضرت فاطمہ کے بعد نکاح کیا تھا ام البنین، تو ام البنین سے کچھ بیٹے تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے، ٹوٹل آپ کے 17 بیٹے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حسین و حسن کو مولا علی نے نصیحت و وصیت کی تھی کہ اے بیٹو، میرے انتقال کے بعد، میرا پردہ کر جانے کے بعد میں مجھے نہلا دھلا کے کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھ کر کے فلاں جگہ ایک پہاڑی ہے، جگہ کا نام بتایا ہے، وہاں پہاڑی کے دامن میں ایک پتھر کی چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اس چٹان کو جب ہٹاؤ گے اس کے نیچے صاف ستھری قبر بنائی ملے گی، اسی قبر میں مجھے دفن کر۔ معاملہ دوسرا یہ بھی تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ خارجیوں کی شورش اتنی بڑی تھی کہ امام حسن حسین نے دونوں نے مشورہ کیا کہ اگر دن کے اجالے میں اور پوری طریقے سے کیا جائے تو خارجی کہیں قبر مبارک سے جسد مبارک کو نکال کر کے حرمتی نہ کریں۔ معاملہ یہ ہوا، آپ پردہ فرمائیں رات کے وقت میں۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے سمے آپ کے جنازے کو تیار کر کے جنازے کی نماز پڑھی امام حسن، امام حسین اور آپ کے امام حسین کے غلام 3 لوگوں نے۔ امام حسن نے امامت کی اور امام حسین ان کا غلام مقتدی بن کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اونٹنی پر جسد پاک کو رکھ دیا اور اس کو سپرد کر دیا اللہ کے، وہ اونٹنی غائب ہو گئی، پھر اس کے بعد دے دی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، مگر صاحب رؤوس الشہادت نے لکھا ہے کہ وہ حضرت مولا علی نے جو نشاندہی کی کہ فلاں پہاڑی کے دامن میں ایک پتھر کی چٹان ہے، اے حسن اس چٹان کو ہٹاؤ گے تو وہاں قبر نکلے گی، وہاں قبر نکلے گی۔ تو حسین نے پوچھا تھا بابا وہ قبر کس نے بنائی، کب بنائی؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ وہ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی، طوفان کے بعد میں پانی ختم ہوا تو اس جگہ پر پانی نہیں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کون سی مقدس جگہ ہے؟ تو رب کعبہ نے فرمایا تھا اے نوح یہ وہ جگہ ہے کہ میرا آخری نبی لاڈلا رسول تشریف لائے گا، اس کا چچا زاد بھائی ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اس کا مدفن اسی جگہ پہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر قبر کھودی۔ جب آپ کی قوم نے پوچھا تھا اے نوح کوئی مرا نہیں، کسی کا انتقال ہوا نہیں، یہ قبر کیوں کھودی جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مجھے اللہ سے خبر ملی ہے، اللہ کا جو آخری پیغمبر ہوگا، آخری نبی ہوگا، ان کا چچا زاد بھائی جس کا نام علی ہوگا، یہاں پر اس کا مدفن ہوگا۔ میں قبر کھود کر کے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔
صاحب رعود الشہادت لکھتے ہیں اس طرح سے وہ قبر تھی، حسین و حسن اور ان کے غلام رات کے سناٹے میں جب دیکھ لیا سب سو گئے ہیں، نماز پڑھا کر کے لے گئے، لے جا کر کے وہاں پہ خاموشی سے دفن کیا اور واپس آ گئے۔ المختلف روایات سے میں نے یہ بات بتائی اور جو یہ حوالہ دیا صاحب رعود الشہادت کا۔ اور آگے چلو، ادھر معاملہ خارجیوں کا تو بڑا بڑا ہوا تھا۔ دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول اور عظیم صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان جو کعبے کے پہرے دار بھی رہے، کیسے فتح مکہ سے پہلے بھی ابو سفیان جو تھے وہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے تھے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھی، اور جب فتح مکہ ہوئی ایمان لائے اس کے بعد بھی نبی کونین نے انہیں پہرے دار ہی بنا کر کے رکھا۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی جن کا نام ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یعنی ام المومنین ام حبیبہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بنی امیہ سے تعلق تھا حضرت امیر معاویہ کا، جو حضرت عثمان غنی ذو النورین کا قبیلہ تھا بنو امیہ۔ معاملہ یہ رہا کہ ادھر حضرت مولا علی کے بعد جو شیعان علی تھے، شیعان علی آئے امام حسن مجتبیٰ کے پاس اور کہا کہ امیر کے بعد مولا کائنات کے بعد ہم آپ کے دست حق فرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ آتے رہے، امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے، مگر سنو حضرت مولا علی نے جو اپنے خلافت کے دوران اکثر فرمایا کرتے تھے، اے حسن اے حسن جھوٹوں پہ اعتماد نہ کرنا۔ امام حسن نے کہا ابا جھوٹے کیا کر سکتے ہیں؟ کہا بیٹا حسن جھوٹا قریب کی چیز کو دور کر دے گا، دور کی چیز کو قریب کر دے گا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے دو بڑے گروہ کو آپس میں لڑنے سے بچائے گا، ان میں صلح کرے گا، خونریزی سے امت کو بچائے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ رافضی خارجی آپس میں ملنے کے بعد کچھ لوگ آئے امام حسن مجتبیٰ کے پاس، امیر معاویہ کی برائی کرتے، امیر معاویہ کے پاس جاتے تو امام حسن مجتبیٰ کی برائی کرتے۔ معاملہ پیچیدہ ہو گیا، مگر حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے دور اندیش، بڑے بردبار حلیم الطبع تھے۔ آپ نے تربیت پائی تھی نبی کونین کی گود میں، مولا علی کی گود میں خاتون جنت دی گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معاملہ ایسا ہوا، آپ نے اپنے بھائی حسین پاک کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ سے ملاقات کی جائے، معاملات کی نزاکت کو بیان کیا جائے، اس کے بعد جو امت کی بھلائی کی راہ ہو اس پر عمل کیا جائے۔ بات ہونے کے بعد المختصر آپ یہ سمجھیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے
ایک رقعہ لکھا، تیز رفتار گھوڑا دے کر قاصد کو روانہ کیا دمشق۔ تو دمشق کے گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ عثمان غنی کے ٹائم بھی گورنر تھے، عمر فاروق اعظم کے ٹائم بھی گورنر تھے دمشق کے۔ آپ اندازہ لگائیے عمر فاروق اعظم جیسا انصاف و عدل کا پیکر اور اسلام میں سخت عمر فاروق اعظم جیسا دوسرا کوئی نہیں ملتا۔ بعض لوگ جو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانیں کھولتے ہیں، انہیں اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر ان میں خامیاں تھی تو عمر کیسے برداشت کر رہے تھے؟ جنہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو برداشت نہ کیا، دھوکے میں نبیذ پی لی تھی نشیاور، دوا سمجھ کے دھوکے سے نبیذ پی لی تھی عبداللہ نے۔ حضرت عمر کے حقیقی بیٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے ان پر کوڑے لگوائے۔ جو اپنی اولاد کو نہ بخشے دوسرے کو بخشے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ میں کوئی نقص نہ تھا، وہ صحابی رسول ہے۔ بعض مورخین نے اور مشائخ نے انہیں کاتب وحی بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کاتب وحی تھے ان میں آخری آپ کا نام ہے، چند آیتیں آپ نے بھی تحریر فرمائی ہے۔ تو بھائی ایک جملہ بھی لکھ دیا جائے تب بھی کاتب میں نام آ گیا، چند آیتیں یا چند سورہ کی بات ہو۔ یہ مقام حضرت امیر معاویہ کا۔ اور دراصل یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہمیں چھوٹے بن کے رہنا ہے، تو بڑے ہیں ہمیشہ سے بڑے رہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات کہے، واٹس ایپ پہ آئے، فیس بک پہ آئے، بس اس کو وہیں تک رکھو، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا پیچیدہ معاملہ آج کے دور میں بھی بڑے ناسبی، خارجی، رافضی ان باتوں کو لے کر کے مولائی کود رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس طرح سے رافضی، خارجی اور مولائیوں سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ادب کے دائرے میں رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے، اپنے آقاؤں کی بے ادبی سے ہمیشہ بچائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب رقعہ بھیجا امام حسن مصطفیٰ نے، تو امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اور آپ نے لکھ کے بھیجا تھا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاملہ ایسا ایسا ہے، کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں آ کر کے یہاں کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور معاملہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر لی جائے، آپ ہمارے قاصد کو ٹائم بتا دیجیے، بس اسی حساب سے ہم دمشق آ جاتے ہیں۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امیر معاویہ نے خط کا جواب دینے کے بجائے قاصد کے ساتھ خود تشریف لائی، خود چل کے آئے۔ اگر عظمت نہ ہوتی، غرور، گھمنڈ، تکبر ہوتا تو آڈر لگاتے، مگر کہا اے امام حسن، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ کیوں چل کے آئیں گے؟ آقا نہیں آتا، غلام آقا کی بات ہمیں کہتا۔ تشریف لائے، معاملہ چند شرطوں پر طے ہو گئے۔ ان میں یہ بھی شرط تھی
کہ اہل بیت کے لیے جو معاملات ہیں اخراجات کے وہ بھی تمہیں حکومت سے دینا ہوگا اور ساری بات دور تم لوگ لے لو اور میں دستبردار ہوتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے امیر معاویہ، جو میں اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس میں شرط میں یہ بھی تھا کہ اے امیر معاویہ، تمہارے انتقال تک یہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پردہ کرنے کے بعد، انتقال کے بعد علی کے گھر کی امامت و خلافت علی کے گھر میں واپس آ جائے، تمہارے آگے کسی کو اس میں عمل دخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرط ہوئی، صلح ہو گئی، معاملہ یہ ہوا کہ امام حسن نے دستبرداری کر دی، امیر معاویہ چلے گئے، پورے معاملات کو حضرت امیر معاویہ اکیلا دیکھ رہے تھے۔ ادھر رافضی خارجیوں نے اور جو شیعان علی، شیعہ کے معنی ہوتے دوست تھے، محب تھے، تو حضرت علی سے جو محبت کے دعوے کر رہے تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، یہ برہم ہو گئے حضرت حسن مصطفیٰ پر۔ یہ کیا آپ نے کیا؟ دستبرداری اختیار کر لی، پورا معاملہ امیر معاویہ کو دے دیا، بنی امیہ کے خاندان میں چلا گیا سارا معاملہ۔ لوگ آتے تو طرح طرح کی باتیں کہتے، مگر امام حسن مصطفیٰ نے کسی کو کچھ جواب نہ دیا، معاملہ چلتا رہا۔ یہ خارجی، رافضی اور سباعی جو تھے، یہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی جان کے پیچھے پڑے۔ آپ کو ایک مرتبہ کھجور میں زہر دیا، زہریلی کھجوریں کھائیں، الجھن، گھبراہٹ، بے چینی ہوئی تو آپ روضہ رسول پر چلے گئے اور خاک ملی، دعا کی، آرام مل گیا، ختم ہو گیا زہر۔ ایک مرتبہ آپ کو شہد میں زہر ملا کر کے دیا گیا، پھر وہی حال، کئی مرتبہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو زہر دیا جاتا رہا۔ آپ جاتے تھے روضہ رسول اللہ پر اور جانے کے بعد میں آپ کو تسلی و تشفی ہو جایا کرتی تھی۔ جب دشمنوں نے دیکھا کوئی حربہ کام نہیں کرتا، مشورہ میٹنگ کی، اس کے بعد کچے ہیرے کو پیس کر اس کی کنی آپ کے مشکیے میں ڈال دی، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ کی عادت کریمہ تھی، رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھ کر کے چند گھونٹ یا گلاس یا کٹورا پانی پیا کرتے تھے، اس کے بعد وضو بنا کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے عبادت خدا بندی میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق حسن مصطفیٰ اس دن بھی اٹھے، مگر اس دن آپ کے مشکیزے میں ہیرے کی کنی ملائی گئی تھی، وہ پانی ایک دم زہر آلود تھا۔ آپ نے اسی رات کے سمے کٹورے میں پانی نکالا اور پی لیا، ایک یا دو کٹورا پانی اتنا تیز زہر تھا، جیسے ہی گیا جاتے ہی اس نے اپنا کام کر دیا۔ بے چینی، بے قراری ایک سیکنڈ میں اتنی بڑھی کہ پیٹ کی آنتیں اور کلیجہ کٹ کے الٹی کے ذریعے منہ سے نکلنے لگا۔ آپ کی بیوی اور گھر کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، فوراً جا کے رات میں ہی امام حسین شہید کربلا کو خبر دی۔ امام حسین آنے کے بعد میں بھائی کا یہ حال دیکھا، اب بڑے پریشان ہوئے، الٹی آتی ہے، منہ سے الٹی آتی ہے، خون آتا ہے، خون میں گوشت کے لوتھڑے کٹ کٹ کر کے نکل کے آتے ہیں۔ ایک دست کے اندر امام حسن مصطفیٰ الٹیاں خون کی کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی کسی نے جو ہے ہمارے مشکل
مشکیزے کے اندر زہر ڈال دیا، زہریلا پانی پی کر کے پوری یہ حالت ہوئی ہے، حالت بہت ابتر ہے۔ امام حسین نے جب مشکیزے کو پھاڑ کر کے دیکھا، اس میں ہیرے کی کڑی پڑی ہوئی تھی، کچے ہیرے کی کڑی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، امام حسن مصطفیٰ نے بہت پوچھا، امام حسین نے اے بھائی حسن بتاؤ یہ زہر کس نے دیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو آپ کے مشکیزے میں زہر ڈال دے، ہیرے کی کڑی ڈال دے؟ امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا، اے بھائی حسین میرا گمان جس پر ہے اگر میں اس کا نام لے لوں اور کاش اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ بے قصور کے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، مگر اے بھائی حسین میں نہیں چاہتا کہ بے قصور کسی کا قتل کیا جائے۔ جو بھی ہے جس نے بھی زہر دیا ہے اللہ بہت بڑا منتقم انتقام لینے والا ہے، اللہ کے اوپر میں نے اس کا معاملہ چھوڑ دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے آخر وقت تک امام حسن مصطفیٰ نے اپنے قاتل کا نام نہ بتایا۔ تیز ہوتا رہا جب زہر کا اثر، اس کے بعد بالکل قریب کیا قریب کا وقت آپ نے فرمایا حسین قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، فرمایا بھائی حسین دیکھو میرا چہرے کا رنگ کس طرح ہے، بھائی بتاؤ کیا میرے چہرے کا رنگ ہرا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے امام حسن مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر ہرا رنگ چل چکا تھا۔ حسین نے بتایا کہ اے بھائی آپ کے چہرے پہ ہریالی آئی ہے۔ اسی تکلیف کے عالم میں حسن مصطفیٰ کے لبوں پہ تبسم آ گیا اور فرماتے ہیں بھائی نانا جان کی وہ حدیث یاد کرو، نانا نے فرمایا تھا کہ جب میں معراج میں گیا تھا میں نے دو محل دیکھے، ایک ہرے کلر کا محل تھا، ایک سرخ کلر کا محل تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ہرا محل آپ کے نواز حسن کا ہے، اسے زہر دے کے آپ کو شہید کرے گی، شہادت سندھی کا ان کو اعزاز ملے گا۔ یہ محل سرخ کلر کا آپ کے نواز حسین کا ہے، آپ کے نواز حسین کو کربلا میں آپ کو بے دردی سے شہید۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ نانا کی حدیث بیان کرتے کرتے آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ کی روح مقدسہ نفس انسانی سے پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کے نانا کی گودی کیا چھوٹی، صبر کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ نانا نے داغ مفارقت دیا، امام حسین نے صبر کا دامن ہاتھوں میں تھام لیا۔ ماں فاطمہ نے جب داغ مفارقت دیا اور مضبوطی سے صبر کا دامن تھام لیا۔ باپ علی کو کوفے کی جامع مسجد پہ شہید کیا گیا، حسین نے اور مضبوطی سے صبر کا دامن تھاما۔ بھائی حسن مصطفیٰ کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے نکل گیا۔ حسین صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ جنازے کو تیار کیا گیا، نماز پڑھائی گئی، اس کے بعد جنازہ لے کر کے اہل بیت کے نفوس قدسیہ گنبد خضرا کے سامنے آئے۔ آپ نے کہا اے مدینے کے لوگوں، میرے بھائی حسن کی آرزو تھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے نبی کے قدموں پر جو جگہ باب جبریل کے پاس ہے یہ جگہ خالی ہے، حسن کی آرزو ہے کہ یہیں پر انہیں دفن کیا جائے۔ تو سنو، مروان مردود، میں نے آپ کو بتایا مروان کا نام بہت گردش کرے گا، جو حکم کا بیٹا تھا۔ یہ حکم عثمان غنی کے سگے چچا تھے۔
ایمان لانے کے بعد عثمان غنی کو سب سے زیادہ تکلیف حکم نے دی، مگر بعد میں وہ بھی ایمان لائے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے بعد میں انہوں نے کلمہ ضرور پڑھا۔ حکم کے ادھر جب یہ مروان پیدا ہوا تھا تو یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نبی کی بارگاہ میں جب پیش کیا، نبی نے کہا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوگا۔ اور جلال میں آ کر کے مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا کہ لوگ بچے پیدا کرتے، حکم نے باپ پیدا کیا۔ مروان آگے آیا، حسین اٹھاؤ اپنے بھائی کا جنازہ، لے جاؤ یہاں سے۔ اگر حسین تم نے اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھانے میں اجرت نہ کی تو تمہارے بھائی کے جنازے پہ تینوں کی برسات ہو جائے گی۔ حسین پاک نے کہا مروان تو نہیں جانتا کہ یہ وہ نواسا ہے جس نے نبی کی گود میں کھیلا ہے؟ اس پر بد کلامی بدبخت مروان نے کی اور اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کے کمان پر چڑھا کر کے اور جنازہ حسن کی طرف اچھال دیا۔ حسن مصطفیٰ کے جنازے کی طرف تیر اچھلا۔ حسین پاک نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، کہیں ایسا نہ ہو اگر میں نے ذرا تیزی دکھائی تو مدینے میں خون بہے گا، اور نبی کونین کا مقدس مدینہ میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے اس میں کچھ معاملات ہوں، رزق ہوں۔ خاموشی سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ امام حسن کو اٹھایا اور جنت البقیع میں لے جا کر کے ماں فاطمہ زہرا کے نزدیک میں انہیں مدفن تحفیظ دی۔ دیکھیے معاملات بڑے پیچیدہ ہوئے۔ حسن مصطفیٰ دار فانی سے پوچھ کر گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بدستور مدینہ مقدسہ میں رہے، اور جو صحابی تھے یا صحابیوں کی اولادیں تھیں انہی کے درمیان آپ رہتے رہے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑا تھا۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سن 60 ہجری آئی تو سن 60 ہجری میں امیر معاویہ نے انتقال کیا۔ کس طرح امیر معاویہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یزید کس طرح تخت پر بیٹھا، کس طرح اس نے طلب بیعت کی، یہ انشاءاللہ کل کے شب میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے التجا یہی کیا ہے، روز روز کہنے میں ہمیں حیا ہے مگر آپ کو نہیں ہے، یا ہے وہ اللہ جانے۔ ہوتی تو آپ سے کہا جاتا ہے جلدی آؤ، تو پتہ چلتا پروگرام چالو ہے تو 4 بچہ بیٹھے باقی گئے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو حسین سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کیسے ہے؟ زبان کی تو سے محبت نہیں ہوتی ہے، محبت دل سے چلتی ہے۔ محبت کا مرکز دل ہے، دل، زبان سے نہیں۔ اے بھیا ہم نے تمہیں چاہے دودھ پلا دیا تو کیا پی لیا؟ بتاؤ پی لیا؟ نہیں، گلاس میں لائے دیا بھیا شاید دودھ پی لو، تب تو ہوا۔ محبت حسین کی تب جھلکے کہ جب شام عشاء کی اذان ہو دل مچلنے لگے کہ ہاں چلو اذان ہوئی ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد وہیں پر بیٹھیں گے، کیونکہ آبی حسین پاک کی شان میں منقبت پڑھی جائے گی، نبی کی نعت پڑھی جائے گی، پھر حسین کا ذکر ہوگا، ہم بیٹھیں گے،
یہ نہیں اذان کی آواز کانوں میں کھڑا کھڑ ٹکرا رہی ہے اور اس کی غیبت کرنے برائی کرنے مشغول، معاملات اپنے بدستور چالو، پروگرام شروع ہو گیا، ذکر حسین ہو رہا ہے، عاشق حسین اپنے آپ کو کہنے والے دائر نظارہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے پیارو، اب بھی وقت ہے، کل کی شب ہے، پرسوں کی شب ہے، اس کے بعد کی دن کا ایک پروگرام، 3 تقریریں ابھی باقی ہیں۔ کربلا کا معاملہ آپ کو تفصیل سماعت کرنا ہے۔ امام عالی مقام نے اس اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج اس مسجد میں بیٹھے ہو، یہ حسین پاک کی دین ہے۔ آج جو سجدے کر رہے ہو، یہ حسین کی دین ہے۔ محفل میں بیٹھے ہو، یہ حسین کی دین ہے۔ حسین اپنے گھرانے کو اسلام کی حقانیت کے لیے قربان نہ کرتے تو بدبخت یزید پلید اسلام کے چہرے پہ کالی نقاب ڈال دیتا، نہ حق نظر آتا، نہ باطل نظر آتا، نہ اسلام کا صحیح چہرہ دنیا دیکھ سکتی تھی۔ میرے آقا حسین نے 6 مہینے کے ننھے علی عسکر کو قربان کر کے ظلم یزید کو جھیل کر یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو کھینچ کر کے حسینیوں کو درس دیا ہے کہ اے نانا کے امتیوں، تمہارا دین، تمہارا اسلام ایسا ہے جیسا حسین نے پیش کیا ہے۔ ہم حسین پاک کے نقش قدم پر کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے اور دنیا والوں کو بتاتے رہیں گے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے، مولائے کائنات کا پیارا حسین ہے۔ کہتا ہے یہ پکار کے روضہ حسین کا، کہتا ہے یہ پکار کے روضہ حسین کا، زندہ تھا کل اور آج بھی زندہ حسین۔ کعبہ کی بارگاہ میں مولا ہمیں اور آپ سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حسین پاک کی محبت میں مجلس حسین میں پابندی کے ساتھ ٹائم پر آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس مجلس کا فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب اس محفل پاک میں تشریف فرما ہے، اس محفل پاک کو رچانے سجانے بسانے والے حضرت علامہ فضیلت الشیخ محمد نعیم نوری صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مال و ملال اور اہل و عیال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، اور تمام سامعین جن حضرات نے اس محفل میں دام دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے، تو نیاز لاتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں اور اپنے نیک اور پاکداری کمائی کا تعاون دیتے ہیں۔ جتنے لوگ سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان، اللہ سبوں کو حسین پاک کا صدقہ عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمارے سب کی پیشانیوں میں سجدے کی عظیم الشان طرف پیدا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا، تقریر ختم ہوئی اور سنا باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بیکرا کے لیے، ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا، بیدار ہوا جس وقت قمر، صبح میں کوئی یہ پڑھتا تھا، بس خام ہے خام نبائی رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، نہ جان اصلاح پڑا جانا، واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، مسجد بلال پائندہ باد۔ السلام علیکم۔